بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عورت ہمیشہ پورے محلے کی قسمت بدلنے کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ کہتی تھی اپنے محلے کو گندا نہیں کرو، کوڑا نہیں پھینکو، گندگی نہیں مچاؤ، اپنے شہر کو گندا نہیں کرو، جبکہ خود وہ ایک انتہائی گندی اور سڑی ہوئی سی جھونپڑی میں رہتی تھی، جس کو باہر سے دیکھ کر اتنی بھی ہمت نہ ہو کہ انسان دروازے پر دستک ہی دے دے۔ ایسے میں جب وہ خود صفائی ستھرائی کی باتیں کرتی تو پھر سب لوگ حیران ہوتے اور اس پر ہنستے تھے، لیکن آج اس کی جھونپڑی کا دروازہ ٹوٹ گیا اور اندر سے ایسا منظر نظر آیا کہ سب لوگوں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران رہ گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے، کیونکہ اس جھونپڑی کے اندر ایک نہیں بلکہ چار۔ میرا نام ہانیہ ہے اور میں اپنے خاندان کی وہ لڑکی تھی جسے شروع سے ہی وہمی کہا جاتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے صفائی کا بے حد خیال تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ہر چیز صاف ستھری رہے، ہر جگہ چمکدار ہو اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ جب تک گھر میرے قابو میں تھا میں نے سب کچھ صاف رکھا۔ میں صبح اٹھتی اور سب سے پہلے ہر چیز کو ترتیب دیتی۔ مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی اور میں نے اپنے کھلونوں کو اس وقت تک ترتیب دیا تھا جب تک وہ بالکل برابر نہ لگنے لگے۔ امی ہنستی تھیں، ابو کو یہ سب فضول لگتا تھا اور میرے بہن بھائی مجھے چڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ زندگی جیسے تیسے چل رہی تھی، لیکن جب میرے دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تب سب کچھ بدل گیا۔ 2 نئی عورتیں اس گھر میں آئیں جو مجھ سے بالکل مختلف تھیں۔ انہیں صفائی کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی مجھے تھی۔ وہ چیزوں کو ادھر ادھر چھوڑ دیتی، برتن کبھی وقت پر نہ دھوتی اور کمروں میں ہر وقت کپڑے بکھرے رہتے۔ میں نے شروع میں برداشت کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے لیے یہ سب سہنا مشکل ہوتا گیا۔ میں ہر وقت صفائی کرتی، بار بار چیزوں کو ٹھیک کرتی اور پھر مجھے لگتا کہ سب کچھ بگڑ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن جب باورچی خانے میں پانی گرا ہوا تھا اور کسی نے صاف نہیں کیا، میں اندر داخل ہوئی اور فوراً میری سانس گھٹنے لگی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور مجھے چکر آنے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، پانی صاف کر دو، لیکن بھابھیوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں خود ہی کپڑا اٹھا کر پانی خشک کرنے لگی، مگر میرے دل میں شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک ایسا دن تھا جس نے مجھے احساس دلایا کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں اور میری پریشانی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے گھر والے میرے رویے سے تنگ آ گئے۔ مجھے دن بدن زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگر کوئی چیز گندی ہوتی تو میرا دماغ جیسے بند ہونے لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ میں چیخوں، دیواروں سے سر ٹکرا دوں یا بس کسی طرح اپنی پریشانی سے چھٹکارا پا لوں۔ میری ماں نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھ پر کسی عصیب کا سایہ ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ میں نارمل نہیں ہوں، کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ ایک دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ میری شادی کر دی جائے اور شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں، بس صفائی کا خیال رکھا جائے، لیکن میری کوئی بات نہیں سنی گئی۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے بتایا گیا کہ میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی جب میرے ہونے والی ساس ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ان کے گھر میں 9 لوگ ہیں اور وہ بس گزارا کرتے ہیں۔ مجھے ان کا انداز اور الفاظ زہر لگے۔ میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان کے دوپٹے پر ہلکا سا داغ تھا اور ان کے جوتے پر گرد جمی ہوئی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا کہ جیسے میرے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ مجھے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، شاید وہ سمجھ جائیں کہ میں یہ سب نہیں سہ سکوں گی، لیکن ان کے چہروں پر فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ کر انکار کر دوں، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی دب گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری سزا ہے، شاید میرے اپنے ہی گھر والوں کو میری پریشانی کی شدت کا اندازہ نہیں۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، میری آنکھوں میں ایک بے بسی تھی۔ پرویز، میرا ہونے والا شوہر بھی مجھے زیادہ صاف ستھرا نہیں لگا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، اس کی قمیض پر معمولی شکنیں تھیں اور اس کے جوتے پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت لگا کہ میرے ارد گرد کی دنیا دھندلی ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا اگر مجھے اس گھر میں بھی صفائی کا سکون نہ ملا تو میں کیا کروں گی؟ جب میری شادی کی تاریخ قریب آئی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی اندھیری سرنگ میں داخل ہو رہی ہوں، جہاں روشنی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میری امی خوش تھیں، میری بھابیاں مذاق کر رہی تھیں، میرے بھائی مطمئن تھے، لیکن میں ایک ایسی سزا کے قریب تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، میں اس گندگی میں کیسے رہوں گی؟ لیکن یہ سوال میرے لبوں پر کبھی نہ آ سکا،
کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، مجھے صرف مڈل تک تعلیم کروائی گئی تھی۔ اس کے بعد گھر میں بٹھا لیا گیا تھا۔ میں پورا دن گھر کو صاف کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اب میری شادی ہونے والی تھی تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اب اپنے سسرال میں جا کر کام کرنا، تم جیسی صفائی پسند لڑکیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے، پورا دن تو کام میں لگے رہو گی تو تمہاری بہت عزت کریں گی۔ بلکہ میری اپنی ماں مجھے ایسے کہہ رہی تھی کہ تو نے تو وہم کر کر کے ہم سب کو پاگل کیا ہوا تھا، اب اس گھر میں تیرے وہم نہیں چلیں گے، وہ لوگ تجھے سیدھا کر دیں گے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ماں باپ تھے جو میرے مسئلے کو سمجھنے کے بجائے خوش ہو رہے تھے کہ ابھی اس کو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ معاشرے کا ایک انتہائی منفی رویہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہوتے ہیں اسے سزا بن کر پیش کرتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ جب تمہارے بچے ہوں گے نا، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ بچوں کے بعد انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ سب تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کو کیوں اتنا بڑھاوا دے کر ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے۔ میں بھی ڈر گئی تھی، کیونکہ جب میرے اپنے گھر میں میری بات ٹھیک سے نہیں مانی جاتی تھی تو سسرال میں کیا ہوگا۔ خیر شادی تو ہو گئی کسی طرح۔ شادی پہ تو سب لوگ صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ لوگ تو میرے ماں باپ سے بھی زیادہ صفائی میں برے تھے۔ ان کے گھر میں صرف جھاڑو پھیرنے کا رواج تھا، پوچھا لگانے کا رواج ہی نہیں تھا کہ ہم تو ایک ہفتے بعد گھر کو دھو دیتے ہیں، لیکن روز روز کون پوچھا لگائے، اور برتن دھو کر بھی ان کو بس دھو کے رکھ دیا جاتا تھا، ان کو کپڑے سے صاف نہ کیا جاتا۔ ہر جگہ اتنی گندی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں صاف کہاں سے کروں۔ شادی کے بعد زندگی کی حقیقتیں ایک ایک کر کے میرے سامنے آ رہی تھیں۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ صفائی ستھرائی ایک عام سی عادت ہے جو ہر انسان میں ہونی چاہیے، لیکن یہاں اگر محسوس ہوا کہ میرے لیے جو چیز سب سے اہم تھی وہ دوسروں کے لیے اتنی اہم نہیں تھی۔ سسرال میں قدم رکھتے ہی مجھے لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ گھر کی دیواروں پر پرانی میلی چادریں ٹنگی ہوئی تھیں، قالینوں پر جگہ جگہ چائے اور کھانے کی داغ لگے ہوئے تھے، اور باورچی خانے میں وہی برتن کئی دن تک استعمال ہوتے رہے بغیر دھلے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید شادی کے پہلے دن سب کچھ بکھرا ہوا ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے پہلی بار گھر کی صفائی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جھاڑو اٹھائی اور پورے دل و جان سے کام میں جٹ گئی۔ کچن کے کونوں میں جمی چکنائی کو کھرچ کر صاف کیا، باتھ روم کی دیواروں پر لگی میل کو دھویا، اور کمروں کے فرنیچر کو پونچھ کر چمکا دیا۔ صفائی کے بعد مجھے اندرونی طور پر تسکین محسوس ہوئی، مگر میرے شوہر پرویز اور سسرال والوں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ سب روزمرہ کی زندگی میں صفائی کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔ میری نندیں اور جٹھانیاں خوش تھیں کہ اب گھر میں کوئی ایسا ہے جو ان کے حصے کا کام بھی سنبھال لے گا۔ وہ اکثر کہتی کہ ہانیہ تم ہو نا، ہمیں تو اب ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پہلے تو مجھے یہ سب مذاق لگتا تھا، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں میں سچائی ہے۔ انہوں نے واقعی صفائی کے سارے کام میرے سر ڈال دیے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی اذیت کا باعث بننے لگا تھا۔ میں جب دیکھتی کہ میں نے ایک جگہ جھاڑو دیا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ گندی ہو گئی تو میرا دل بیٹھنے لگتا۔ میں نے بچپن سے اپنی زندگی اس اصول پر گزاری تھی کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، ہر چیز چمکتی دمکتی ہو، لیکن یہاں ہر چیز بے ترتیب تھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ جیسے ہی میں کوئی گندا برتن اٹھاتی یا کسی گندی جگہ کو ہاتھ لگاتی، میرے جسم میں عجیب سی بے چینی پھیل جاتی۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا جیسے مجھے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے کئی بار پرویز سے کہا کہ مجھے صفائی کے کاموں میں مدد چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ یہ تو عورتوں کے کام ہے، مردوں کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی ساس کو بھی کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ روزمرہ کی صفائی ضروری ہے، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ ہمارے گھر میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی چلتا آیا ہے۔ ایک دن جب میں نے دوبارہ گھر کی صفائی کے لیے سخت محنت کی اور شام کو کھانے کے لیے بیٹھی تو پرویز نے مذاق میں کہا کہ تم تو واقعی صفائی کی دیوانی ہو۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ حقیقت میں کوئی مذاق تھا؟ کیا میں واقعی غلط کر رہی تھی؟ رات کے وقت جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی تو مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مجھے سیدھا کر دیں گے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں واقعی اپنی سوچوں میں قید تھی۔
لیکن کیا مجھے بدل جانا چاہیے؟ کیا مجھے بھی باقی لوگوں کی طرح بے پرواہ ہو جانا چاہیے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، لیکن جواب مجھے نہیں معلوم تھا۔ ابھی میری زندگی کے مزید امتحانات باقی تھے۔ چھت پر شام کی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے بڑی محنت سے چائے بنائی تھی، جیسے ہمیشہ بناتی تھی۔ چینی، دودھ اور پتی کی مقدار بالکل متوازن رکھی تھی۔ کپ بھی صاف ستھرے تھے۔ ہر چیز میں نے مکمل ترتیب سے رکھی تھی۔ میرے شوہر نے چائے کا کپ اٹھایا اور ابھی وہ پہلا گھونٹ لینے ہی والے تھے کہ اچانک ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹ گیا۔ گرم چائے ان کے کپڑوں پر گر گئی۔ میں فوراً گھبرا کر اٹھی اور کہا کہ میں صاف کپڑے لے آتی ہوں، یہ پہن لیں تاکہ انہیں سکون محسوس ہو۔ لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا اور کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، یہ سوکھ جائے گا، پریشان مت ہو۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے سوچا یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ آخر وہ جا کر کپڑے کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ مجھے ایک بے چینی محسوس ہونے لگی، جیسے اندر کوئی خلش ہو۔ میں خود بھی کھڑی ہو گئی اور بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے کا منظر نہایت ہی عجیب تھا۔ ایک جھونپڑی تھی، پرانی بوسیدہ، جیسے کئی سالوں سے صفائی کے نام سے ناشنا ہو۔ اس کے سامنے ایک گندا سا تالاب تھا جس میں کچرا بھرا ہوا تھا۔ پانی سڑ رہا تھا اور ارد گرد گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا، یہ جو سامنے جھونپڑی ہے نا، اس میں بھی تم جیسی ایک عورت رہتی ہے۔ مجھے اس جملے پر حیرت ہوئی۔ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، کیا مطلب؟ کس طرح کی عورت؟ انہوں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ایک بوڑھی عورت جو ہمیشہ پورے محلے کو صفائی ستھرائی کا درس دیتی ہے۔ ہر کسی کو کہتی ہے کہ اپنے گھر صاف رکھو، اپنے ماحول کو بہتر بناؤ، لیکن اس کی اپنی جھونپڑی کا حال دیکھو۔ یہ وہی بات ہوئی نا جیسے کوئی دوسروں کو نصیحت کرے اور خود عمل نہ کرے۔ میں نے واقعی غور سے اس جھونپڑی کو دیکھا۔ ان کی بات درست تھی۔ اگر صفائی کا درس دینے والی عورت کا اپنا گھر صاف نہیں تو پھر دوسروں کو نصیحت کا کیا فائدہ؟ لیکن میرے ذہن میں فوراً اپنا گھر آیا۔ میں تو پورا دن صفائی کرتی رہتی تھی، کبھی برتن دھوتی، کبھی فرنیچر پونچھتی، کبھی زمین کو چمکاتی، پھر بھی کبھی نہ کبھی گندگی دوبارہ آ ہی جاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، جو نصیحت دوسروں کو دیں وہ پہلے خود پر لاگو کرنی چاہیے۔ میں بھی تو یہی کرتی ہوں، پورا دن تمہارے گھر کی صفائی میں گزار دیتی ہوں تاکہ کم از کم یہ گھر تو صاف ستھرا رہے۔ انہوں نے ہلکی سی سانس لی اور نرمی سے کہا، یہ سب چیزیں چھوڑ دو، ہر وقت صفائی کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے لوگ ہیں، 2 بچے بھی ہیں، تم روزانہ صفائی کرو گی لیکن یہ گندگی پھر بھی لوٹ آئے گی۔ یہ کوئی مکمل ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جتنا تم صفائی کرو گی اتنا تمہیں لگے گا کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ تم خود تھک جاؤ گی، کمزور ہو جاؤ گی، اپنا وزن کم کر بیٹھو گی۔ چھوڑ دو سب کو، اپنے اپنے حال پر رہنے دو، بس اپنے کمرے پر توجہ دو، وہ صاف رہے تو کافی ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ میرے لیے کتنا اہم تھا۔ میں صرف ایک صاف ستھرا گھر نہیں چاہتی تھی، میں ایک منظم زندگی کی خواہش مند تھی۔ مجھے بے ترتیب چیزیں بے چین کر دیتی تھیں، مجھے گندا ماحول الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ مجھے اس حقیقت سے سمجھوتا کرنا مشکل لگ رہا تھا کہ جو کچھ میں کر رہی تھی وہ محض وقتی تھا اور ہمیشہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ میں نے چھت سے نیچے جھانکا۔ بچے صحن میں کھیل رہے تھے، ان کے ہاتھ مٹی میں بھرے ہوئے تھے۔ ایک نند باہر آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جسے وہ کھاتے کھاتے صحن میں پھینک چکی تھی۔ جٹھانی کچن میں چائے بنا رہی تھی اور کچن کا فرش چائے کی پتی کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے کتنی محنت سے یہ جگہ صاف کی تھی اور چند ہی لمحوں میں سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے میری حالت بھانپ لی۔ انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ تمہیں صفائی کا جنون ہے، تمہیں صاف ستھرا ماحول اچھا لگتا ہے، لیکن زندگی صرف صفائی کرنے کا نام نہیں ہے۔ کچھ چیزیں قدرتی ہیں، انہیں بدلنا ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو اس دباؤ سے آزاد کرو، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، ورنہ تم ہر وقت اسی تناؤ میں رہو گی اور خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی۔ میں نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں خلوص تھا، لیکن وہ میری پریشانی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالا اور نیچے دیکھنے لگی۔ سامنے وہی جھونپڑی تھی، گندا تالاب تھا اور ایک بوسیدہ پرانی عورت وہاں بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں سے کچھ چن رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی میں بھی اس عورت کی طرح تھی؟
کیا میں بھی بس دوسروں کو نصیحت کرتی جا رہی تھی اور خود اپنا کچھ نہیں سوچ رہی تھی؟ کیا میرا یہ رویہ میری زندگی کو مشکل بنا رہا تھا، یا پھر میرے شوہر کی بات صحیح تھی کہ مجھے چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھنا چاہیے؟ میرا ذہن الجھ چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میرے جواب کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس لمحے کو کیسے قبول کروں۔ شاید کچھ وقت لگے گا، شاید کچھ دن، شاید کچھ سال، یا شاید پوری زندگی۔ سبزی لینے کے لیے میں گھر سے نکلی تو راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو گلی کے کونے میں کھڑے لوگوں کو سمجھا رہی تھی کہ کوڑا کرکٹ ادھر مت پھینکو، گلی کو صاف رکھو۔ اس کی آواز میں نہ کوئی سختی تھی نہ کوئی تلخی، بلکہ ایک التجا تھی، جیسے وہ ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا چاہ رہی ہو۔ لیکن وہاں موجود کچھ بچے اور نوجوان اس کی باتوں کو مذاق میں لے رہے تھے۔ کوئی کہہ کے لگا رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا کہ پہلے اپنے گھر کو تو صاف کر لے، پھر دوسروں کو نصیحت کرے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر بے حد غصہ آیا۔ یہ بچے جو بھی خود اتنے چھوٹے تھے، ایک بزرگ عورت سے اس طرح کی بدتمیزی کر رہے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں ان بچوں کو جھڑک دیا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک بزرگ عورت سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارے اپنے گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ بھی تم ایسا ہی سلوک کرتے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ بچے کچھ بتک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ نے آنکھیں چرائیں، کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے کھسک لیے۔ اب میرا دھیان اس بوڑھی عورت کی طرف گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میں کوئی انجان چیز ہوں جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ پہلے تو تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ میں نے مختصر جواب دیا، نہیں، میں نئی ہوں اس محلے میں، میری شادی ہوئی ہے، اس لیے یہاں آئی ہوں۔ اس نے مزید سوالات کرنے شروع کر دیے۔ کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے؟ کون ہے تمہارا شوہر؟ میں نے جواب دیا، پرویز اکرم کے ساتھ۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر پہچان کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے سر ہلایا جیسے اچانک سب کچھ سمجھ گئی ہو۔ اچھا اچھا، پرویز اکرم کے گھر آئی ہو، بڑا پرانا خاندان ہے یہاں کا۔ پھر وہ مسکرا کر بولی، بیٹا کبھی میرے گھر آنا۔ میں نے محض رسمی طور پر کہہ دیا، جی ضرور آؤں گی۔ لیکن جیسے ہی میرے ذہن میں اس کے گھر کا تصور آیا، ایک عجیب سی بے چینی نے گھر کر لیا۔ میں نے کئی لوگوں سے اس کے بارے میں سنا تھا، وہ اکثر صفائی ستھرائی کے بارے میں لوگوں کو لیکچر دیتی تھی، لیکن خود اس کا گھر اپنا بہت گندا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کا گھر کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن چکا ہے اور وہاں داخل ہوتے ہی عجیب بدبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں اس سے پہلے کہوں کہ پہلے اپنے گھر کو تو صاف کر لو، پھر دوسروں کو سمجھاؤ، لیکن پھر فوراً یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیا پتا اس کے پاس صفائی کرنے کے وسائل نہ ہو سکتا ہے وہ تنہا ہو، اس کے پاس صفائی کے لیے طاقت یا سہولت نہ ہو۔ میں نے اپنے دل میں خود کو ملامت کی کہ میں کیسے اس کے بارے میں بنا سمجھے رائے قائم کر رہی ہوں۔ یہ سوچنا میرا کام نہیں، میں نے خود کو تسلی دی۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اس کی نیت کو دیکھوں، اور نیت تو اس کی اچھی لگ رہی ہے۔ اب میں سبزی کی طرف بڑھ گئی، لیکن راستے میں میرے ذہن میں یہی خیالات گردش کرتے رہے۔ اگر واقعی اس کا گھر اتنا گندا ہے تو کیا میں وہاں جا سکوں گی؟ میں جو معمولی سی گندگی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیا میں اس کے گھر جا کر سکون سے بیٹھ پاؤں گی؟ گھر آ کر میں نے سارا سامان رکھا اور کچھ دیر بعد بیٹھ کر سوچنے لگی۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی شخصیت میں کچھ انوکھا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو لیکن کسی کو کچھ نہ کہتی ہو، جیسے وہ زمانے کی سختیوں کو ہنس کر سہتی رہی ہو، لیکن اب صرف لوگوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے دل میں ایک کشمکش پیدا ہونے لگی۔ کیا مجھے اس کے گھر جانا چاہیے؟ کیا میں خود کو اس آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہوں کہ میں گندے ماحول میں جا کر بیٹھ سکوں؟ کیا واقعی میں صفائی کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ بنا چکی ہوں کہ اس عورت سے ملاقات کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہوں؟ یہ سب سوچتے سوچتے مجھے احساس ہوا کہ میں شاید ضرورت سے زیادہ حساس ہو چکی ہوں۔ مجھے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک صاف ستھرا ماحول چاہتی ہوں، لیکن شاید مجھے لوگوں کے حالات اور مشکلات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ میں نے اگلے دن پر چھوڑ دیا کہ میں اس کے گھر جاؤں یا نہیں۔ لیکن ایک بات طے تھی، اس بوڑھی عورت سے میری ملاقات نے مجھے ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک دن تو بہت برا ہوا، جس کے بعد میرے سسرال والوں کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ میں نارمل نہیں ہوں،
ایسا ہوا کہ میری جٹھانی کی بیٹی کی سالگرہ تھی جو 2 سال کا تھا۔ سب نے کہا کہ نہیں، چاچی کی گود میں تصویر بنوائیں گے، نہیں چاچی کی گود میں بیٹھے گا۔ میں بھی اخلاق کی بری نہیں تھی، میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں۔ میں نے اسے اپنی گود میں بٹھایا، لیکن اس سے پہلے اس نے اتنا کھانا کھا لیا تھا کہ شاید اس کے معدے میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے میرے اوپر الٹی کر دی۔ اور میرے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی نے مجھے میری زندگی کے سب سے برے وقت میں پھینک دیا ہو۔ مجھے گندگی کا اتنا برا احساس ہوا کہ میں نے اس بچے کو اپنی گود سے جھٹک کر اتارا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وہ بھی رونے لگا۔ سب لوگ مجھ پر حیران ہوئے، کتنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ بچے تو الٹی کر دیتے ہیں، سارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے بچوں کو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال تھوڑی ہوتا ہے۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، میں نے تھوڑا زیادہ ہی رد عمل دے دیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے یہ سب کچھ کیسے ہوا، بس ہو گیا۔ میں نے معافی مانگی، لیکن اس کی ماں نے تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیا کہ اس نے میرے بچے سے گھن کھائی ہے، اس کو ہمارے بچوں سے کراہیت آتی ہے، خود یہ کون سے انگلینڈ سے آئی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کا گھر بھی تو دیکھا تھا سب نے، گندگی کا ڈھیر ہی تو تھا، اتنی صفائی پسند تھی تو اپنے گھر کو کیوں نہیں صاف کرتی تھی؟ کرتے کرتے ایک عورت نے میرے منہ پر چھینک مار دی اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ سب کچھ ایسے ہوا تھا کہ جیسے عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ پہلے ہی سب لوگ میرے دشمن بنے کھڑے تھے، اب ان کو اور موقع مل گیا۔ میرے شوہر کو بھی غصہ آ گیا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے آیا اور اس نے بھی مجھے بہت باتیں سنائی کہ تم میرے رشتہ داروں کو چھوٹا محسوس کروا رہی ہو، کون ہو تم، کہیں کی شہزادی ہو، مہارانی لگی ہوئی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے گندگی سے مسئلہ ہوتا ہے پرویز، میں گندگی برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی میرے سامنے چھینکے، گندے ہاتھوں سے کھانا بنائے، جگہ گندی کرے، میرے بستر پر بیٹھے، مجھے مسئلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے، بیماری ہے، تم وہمی ہو، پاگل ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی میرے ساتھ کرا دی اور ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم پاگل ہو۔ تم جیسی عورت کے ساتھ تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، تم تو میرا جینا حرام کر دو گی، ابھی تو تم مجھے نہیں کہتی، کل کو میرے پیچھے پڑ جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ آپ کو تو صحیح کرنا پڑے گا، آپ تو سب سے زیادہ گندی حرکتیں کرتے ہیں، آپ تو تولیہ باتھ روم میں استعمال کر کے وہیں پہ پھینک دیتے ہیں۔ جب میں نے اپنے شوہر کی عادات میں 2-3 کیڑے نکال دیے تو اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ آج کا دن تو میرے لیے یوم بے عزتی بن گیا تھا۔ پہلے میری جٹھانی نے مجھے باتیں سنائی، پھر رشتہ دار نے باتیں سنائی، پھر میرے شوہر نے باتیں سنائی۔ سب گھر والے اور میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا یہ باتیں ان کے دماغ سے کبھی نہیں نکلیں گی اور وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اگلے ہی صبح اس بوڑھی عورت نے میری مدد کی، اس طرح مدد کی کہ اس کے بارے میں ایک عجیب سی خبر مشہور ہوئی۔ پتہ چلا تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا اور اس کے گھر کے اندر کا منظر کچھ عجیب سا تھا، سو ہم سب بھی دیکھنے چلے گئے تھے۔ سب لوگ اس بوڑھی عورت کے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ کسی نے آ کر خبر سنائی تھی کہ آؤ آؤ، محلے میں تماشا لگا ہے۔ پتہ نہیں کیا تماشا لگا تھا، ہم لوگ تو قریب ہی رہتے تھے، ہماری چھت سے وہ گھر نظر آتا تھا، اسی لیے ہم بھی چلے گئے۔ اس گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا، وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک گندی سی جھونپڑی تھی جو لکڑی اور گھاس سے بنی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس کا دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اندر داخل ہونے پر معلوم ہوا کہ یہ کسی عام غریب کی جھونپڑی نہیں تھی، بلکہ ایک شاندار لگژری قسم کا دفتر تھا، جہاں پر جدید طرز کے AC لگے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی 56 انچ کی LED دیوار پر نصب تھی اور فلیٹ سکرین کمپیوٹر ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ جگہ کسی خفیہ مرکز سے کم نہ تھی۔ نہ جانے کتنی فائلیں، دستاویزات اور الیکٹرانک آلات یہاں موجود تھے۔ بوڑھی عورت تو وہاں سے غائب تھی، لیکن یہ جگہ اب سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ محلے کے کچھ لوگ تو فوراً ہی اس سامان کو اٹھانے کے بارے میں سوچنے لگے، مگر پھر پولیس پہنچ گئی اور تمام معاملے کو قابو میں کر لیا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں افواہیں گردش کرنے لگیں کہ یہ عورت در حقیقت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ ایک جاسوس تھی۔ وہ ملک کے فائدے کے لیے یہاں رہ رہی تھی اور اہم خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اس نے اپنا حلیہ کام بری عورت جیسا بنایا تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ صفائی ستھرائی کی باتیں کر کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محلے والوں کو اب سمجھ آیا کہ وہ ہمیشہ صفائی ستھرائی کی تاکید کیوں کرتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی صاف ستھری جگہ پر رہتی تھی۔
باہر سے جھونپڑی اور اندر سے یہ لگژری دفتر کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد پولیس نے اعلان کیا کہ یہ جگہ سرکاری تحویل میں لے لی گئی ہے اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ راز تو کھل کر سب کے سامنے آ گیا، لیکن میرے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ محلے کے کچھ لوگ میری ماں باپ کو بلا لائے اور کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی نے کل ایک بچے کی سالگرہ میں بہت تماشا کیا، اب آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں خود حیران تھی کہ آخر میری سالگرہ میں کی گئی گفتگو کا اس واقعے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ لوگ میرے ماں باپ کو گھیرے کھڑے تھے اور بار بار مجھ پر سوالات داغ رہے تھے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پولیس ابھی تک اس بوڑھی عورت کے معاملے میں مصروف تھی، مگر محلے کے لوگوں کو جیسے میرا معاملہ زیادہ سنسنی خیز لگ رہا تھا۔ ان کے سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیا میری کسی بات نے بوڑھی عورت کی حقیقت کھولنے میں کوئی کردار ادا کیا تھا؟ کیا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جس سے سب کو اس کے گھر کی حقیقت کا پتہ چل گیا؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے والدین میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے اس معاملے میں ملوث سمجھا جائے گا؟ کیا میں نے دانستہ طور پر کسی خفیہ راز کو افشا کر دیا تھا؟ اسی اثناء میں ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ پولیس کی گاڑی کے قریب کھڑی ایک عورت جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا تیزی سے اندر داخل ہوئی اور چند لمحوں بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں تھما کر غائب ہو گئی۔ پولیس افسر نے وہ کاغذ پڑھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور حیرت کے آثار نمایاں ہوئے، اور پھر وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سب اس راز کے پیچھے کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، لیکن میرے لیے سب سے اہم سوال یہ تھا کہ میرے والدین مجھ پر لگنے والے الزام کو کیسے لیں گے؟ کیا میں واقعی کسی مصیبت میں پڑ چکی تھی؟ گھر میں پنچایت کا ماحول بنا ہوا تھا۔ دونوں خاندان بیٹھے تھے اور فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ شرمندہ تھے، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ بار بار معذرت کر رہے تھے، جیسے ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ہمیں لگا تھا شادی کے بعد سمجھ جائے گی، لیکن یہ تو اور بگڑ گئی ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں اور یہ بھی معافی مانگے گی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہاں بھی وہی پرانی کہانی دہرائی جا رہی تھی کہ عورت ہی ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے، ہر مسئلے کی وجہ بنتی ہے۔ مجھے کھڑا کر کے سب کے سامنے شرمندہ کیا گیا، مجھ سے زبردستی معافی منگوائی گئی اور مجھے سمجھایا گیا کہ اپنے گھر میں بسنے کی کوشش کرو۔ میرے والدین کا ایک ہی موقف تھا، بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، بیٹا دوبارہ شکایت کا موقع مت دینا۔ میں نے خاموشی سے سب سہا، لیکن میری جیٹھانی کے دل میں میرے خلاف بغض پیدا ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے صفائی ستھرائی کا جنون کی حد تک خیال ہے، اور اسی کمزوری کو اس نے میرے خلاف ہتھیار بنا لیا۔ وہ میری زندگی کو مزید اذیت ناک بنانے لگی۔ کبھی جان بوجھ کر اپنے بچے کا گندا ڈائپر میرے پاس چھوڑ دیتی، کبھی میرے قریب کوڑا پھینک دیتی، اور کبھی جان بوجھ کر گھر میں ایسی گندگی پھیلا دیتی کہ میرا دم گھٹنے لگتا۔ یہ سب برداشت کرتے کرتے میں ذہنی طور پر بیمار ہونے لگی۔ میں نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہی تھی اور میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو میں صرف پریشان ہوتی تھی، لیکن اب مجھ پر باقاعدہ دورے پڑنے لگے تھے۔ میرے شوہر نے میری حالت کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا کہ میں نخرے کر رہی ہوں، کہ میں بلا وجہ سب کو پریشان کر رہی ہوں۔ وہ مجھے سنبھالنے کے بجائے مزید بے عزت کرنے لگا اور گھر کے باقی افراد کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ اب میرے رشتے کی بنیادیں لرزنے لگی تھی۔ ہر طرف سے مجھے یہی سننے کو ملتا کہ میں ہی مسئلہ ہوں۔ اگر میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا تو میرے اپنے بھی مجھے قبول نہ کرتے۔ میرے والدین بھی مجھ پر ہی الزام ڈال دیتے کہ ہم نے تو اتنی اچھی جگہ رشتہ کروایا تھا، لیکن تم سے گھر نہیں سنبھالا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں اور کوئی بھی میرا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن جب میں سبزی لینے جا رہی تھی تو اچانک میری نظر اسی بوڑھی عورت پر پڑی جو پہلے بھی میرے راستے میں آئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور جیسے ہی حال پوچھا، میں بے اختیار رو پڑی۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اپنوں کے سامنے تو انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن غیروں کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ وہ عورت میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بیٹا کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی۔ میں نے بتایا کہ کس طرح مجھے ہمیشہ کمتر سمجھا گیا، کیسے میرے اپنے ہی مجھے ذلیل کرتے رہے،
اور کیسے میری جٹھانی نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے خلاف محاذ کھول لیا۔ میرے شوہر نے میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہر طرف سے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ وہ عورت کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بیٹا تمہیں ایک نفسیاتی بیماری ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور اس کا علاج بھی موجود ہے۔ تمہیں دوا کی ضرورت ہے اور کچھ تھراپی کی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے لے کر تمہیں شرمندہ کیا جائے۔ میں حیران تھی، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری کوتاہیوں کی سزا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہی کسی نہ کسی طرح غلط ہوں اور ہر کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے میں حق بجانب ہے۔ لیکن پہلی بار کسی نے کہا تھا کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ میں نے کانپتے لبوں سے کہا، تو کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ کیا میرے شوہر اور باقی سب مجھے پاگل کہنا بند کر دیں گے؟ وہ مسکرائی، بیٹا جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ تانے دینے والوں کی۔ تمہیں خود اپنی بیماری کو سمجھنا ہوگا اور اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اپنی مدد نہ کی تو یہ لوگ تمہیں مزید اذیت دیں گے۔ آؤ میں تمہیں کچھ لوگوں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں نے خود کو پہلی بار کسی محفوظ ہاتھ میں محسوس کیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اپنی مدد نہ کی تو کوئی اور بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ وہ کیفے کام سی جگہ تھی جہاں زیادہ تر نوجوان بیٹھے نظر آتے تھے۔ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی رہی جبکہ وہ عورت پرسکون انداز میں میرا مشاہدہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر کی آمد ہوئی۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب پہنچا، اس عورت نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، بیٹھو، ہمیں تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت اور احترام کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ آخر وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وہی جاسوس تھی جس کے بارے میں پورے محلے میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ اس نے قدرے احترام سے کہا، جی آپ کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں؟ عورت نے گہری سانس لی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہو، یا کم از کم تم پر اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے ہو۔ لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری بیوی کسی ضد یا بدتمیزی کی وجہ سے ایسی نہیں ہے، بلکہ اسے ایک بیماری ہے۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں میں تجسس اور قدرے پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہتا، اس سے پہلے وہ عورت بولی، یہ بیماری وسواسی اضطراب کہلاتی ہے اور یہ بہت عام ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ختم نہ ہو سکے۔ اس کا باقاعدہ علاج موجود ہے، دوائیاں ہیں، سیشنز ہوتے ہیں، اور اگر تمہاری بیوی کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے۔ وہ حیرت میں تھا اور بولا، کیا واقعی؟ میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ یہی تو مسئلہ ہے، عورت نے نرمی سے کہا۔ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو سمجھا نہیں جاتا بلکہ انہیں بدتمیزی یا ضد سمجھ کر مریض کو مزید اذیت میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر ایسی ہے؟ نہیں، وہ خود بھی اس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ خاموش تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو۔ کچھ لمحوں بعد اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے اور اس میں کتنا وقت لگے گا۔ یہ سن کر عورت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہی بات میں سننا چاہتی تھی، اس نے کہا۔ علاج میں وقت تو لگے گا لیکن یہ ناممکن نہیں۔ میں خود اس کا علاج کرواؤں گی۔ میں اپنے ذاتی وسائل استعمال کروں گی کیونکہ نفسیاتی علاج کافی مہنگا ہوتا ہے۔ سیشنز بھی کرواؤں گی اور دوائیاں بھی دلواؤں گی۔ تمہیں بس صبر اور محبت کے ساتھ اپنی بیوی کا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے شوہر نے گہری سانس لی جیسے وہ اپنے ذہن میں کوئی حتمی فیصلہ کر چکا ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ جو مناسب سمجھے کریں، میں اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ علاج کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے میری مکمل تشخیص کی گئی۔ میں نے کئی ماہرین سے ملاقاتیں کی جو نفسیاتی بیماریوں کے ماہر تھے۔ دوائیاں تجویز کی گئیں جنہیں باقاعدگی سے لینا ضروری تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف سیشنز بھی دیکھے گئے جہاں مجھے بتایا گیا کہ میرا ذہن کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر دیکھتا ہے اور میں ان وسوسوں پر قابو کیسے پا سکتی ہوں۔ شروع میں یہ عمل بہت مشکل تھا۔
اگر کوئی میرے قریب کھانستا یا چھینکتا تو میں فوراً اپنے ہاتھ دھونے بھاگتی۔ مجھے لگتا کہ میرے جسم پر جراثیم چپک گئے ہیں۔ اگر کوئی چیز زمین پر گر جاتی تو میں اسے ہاتھ نہیں لگاتی، اور اگر غلطی سے لگ جاتا تو میں بار بار ہاتھ دھوتی رہتی۔ مجھے ہر وقت لگتا کہ کہیں کچھ گندا ہو جائے، کہیں جراثیم نہ پھیل جائے، لیکن آہستہ آہستہ علاج کے نتیجے میں نارمل ہونے لگی۔ دوائیاں اور سیشنز نے مجھ پر مثبت اثر ڈالا۔ میں نے سیکھا کہ ہر چیز مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ صفائی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد میں پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے صفائی کا اتنا ہی خیال رہتا جتنا ایک عام انسان کو رہتا ہے۔ اگر کوئی چھینک بھی دیتا تو میں اسے عام بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ اگر زمین پر کچھ گرتا تو میں خود اسے صاف کر لیتی، بغیر کسی غیر ضروری وسوسے کے۔ میرے شوہر نے ان دنوں میں بہت سی باتیں سنی۔ خاص طور پر اس کے گھر والوں نے کئی بار کہا کہ وہ مجھے کیوں برداشت کر رہا ہے، کیوں میرا علاج کروا رہا ہے، لیکن اس نے صبر کیا اور میرا ساتھ دیا۔ اور جب میرا علاج مکمل ہوا اور میں بالکل نارمل ہو گئی تو سب کو حیرانی ہوئی۔ اب میں ایک عام زندگی گزار رہی تھی، وہی میں جو کبھی ہر چیز کو گندگی سمجھتی تھی، اب بغیر کسی پریشانی کی عام زندگی کے معمولات نبھا رہی تھی۔ میں نے زندگی کے اس تلخ مگر سبق آموز تجربے سے سیکھا کہ ذہنی بیماری بھی جسمانی بیماری کی طرح ایک عام مسئلہ ہے، اور اگر اس کا صحیح علاج کیا جائے تو ایک انسان بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری نظر میں وہ بوڑھی عورت ایک عام عورت نہیں رہی۔ وہ میرے لیے ایک فرشتہ تھی، جس نے نہ صرف میری زندگی بچائی بلکہ مجھے ایک نئی سوچ دی، ایک نئی راہ دکھائی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں بھی دوسروں کی مدد کروں گی، جیسے اس نے میری مدد کی تھی۔ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک نئی سفر کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ اس عورت نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ ایک انتہائی امیر اور بااثر خاتون تھی، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ شفقت اور محبت تھی، اور شاید وہ مجھے اپنی حقیقی بیٹی کی طرح دیکھنے لگی تھی۔ ہر مہینے وہ مجھے کچھ پیسے بھیجتی تھی تاکہ میں کسی مالی پریشانی میں نہ پڑوں اور اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکوں۔ اس نے مجھے بہت سے ایسے طریقے بھی سکھائے جو میری نفسیاتی بہتری کے لیے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ میری بیماری کا مکمل علاج وقت اور مسلسل کوششوں کے ساتھ ہی ممکن تھا، اس لیے وہ ہر ممکن طریقے سے میری مدد کر رہی تھی۔ اس کے تعاون کی بدولت میرے پاس 1 سال تک کی دوا موجود تھی، جس نے مجھے مزید استحکام دیا۔ اب میں پہلے سے زیادہ پرسکون اور مطمئن تھی۔ جیسے جیسے میرا نام اس عورت کے ساتھ جڑنے لگا، میرے سسرال والوں کے رویے میں واضح تبدیلی آ گئی۔ جو لوگ کبھی مجھے طنز و تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اب وہی لوگ میری عزت کرنے لگے تھے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے تعلقات اب خاصے اونچے درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے شوہر کے دل میں بھی میرے لیے عزت و احترام کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص جو کبھی میرے رویے سے نالاں رہتا تھا، اب مجھے ایک مضبوط اور باوقار خاتون کے طور پر دیکھنے لگا۔ میری یہ ترقی دیکھ کر میرے والدین نے بھی مجھ سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے نظر انداز کرتے تھے اب میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے رویے میں ایک واضح فرق تھا۔ وہ مجھ سے فرمائشیں کرنے لگے کہ میں اس عورت سے کہہ کر ان کے فلاں رشتہ دار کا کام کروا دوں، کسی کو اچھی نوکری دلا دوں، کسی کا کاروبار آگے بڑھوا دوں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں خود تکلیف میں تھی تب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن آج جب میری زندگی سنور گئی ہے تو سب لوگ اپنے اپنے فائدے کے لیے مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی کے لیے بھی اپنی عزت و تعلقات کو استعمال نہیں کروں گی۔ میں نے والدین کو صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ میں کسی کا بھی کام نہیں کروا سکتی۔ میں نے کہا کہ جب میں تکلیف میں تھی تب کسی نے میری مدد نہیں کی۔ اس وقت سب نے مجھے پاگل، ضدی اور غیر متوازن سمجھا تھا۔ جب ایک غیر عورت نے میرے مسئلے کو سمجھا اور اسے حل کیا، تب جا کر میری زندگی بہتر ہوئی۔ یہ کام جو اپنوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کسی اور نے کیا۔ اب میں کسی کے لیے اپنی حیثیت کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، کیونکہ میں نے خود اپنی مدد کی اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی۔ میری باتوں سے شاید میرے والدین ناراض ہو گئے تھے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میری واحد ترجیح اب میرا شوہر تھا، جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے شوہر کی نوکری کا بندوبست کرے گی تاکہ ہم دونوں کی زندگی مزید بہتر ہو جائے۔ چند ہفتوں میں ہی اس نے میرے شوہر کے لیے ایک بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے کی نوکری کا انتظام کر دیا۔ یہ نوکری اتنی بڑی تھی کہ ہمیں ایک شاندار گھر اور ایک قیمتی گاڑی بھی فراہم کی گئی۔ اب ہمیں سسرال والوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم الگ ہو جائیں گے اور اپنی زندگی کو نئی بنیادوں پر استوار کریں گے۔ ہم نے اپنا نیا گھر سنبھالا اور اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنے لگے۔
اب مجھے اپنے گھر کی صفائی اور ترتیب پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ میں اپنے اصولوں پر چل سکتی تھی اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہا تھا۔ زندگی اب بالکل بدل چکی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے اپنی بیماری پر قابو پا لیا تھا اور اب مجھے صفائی کا اتنا ہی خیال رہتا تھا جتنا ایک عام انسان کو ہونا چاہیے۔ میں بے جا وسوسوں اور خوف سے آزاد ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بھی مطمئن تھا اور ہم دونوں ہی خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اللہ نے ہم پر مزید کرم کیا اور ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ جب میں ماں بنی تو میں نے عہد کیا کہ میں اپنے بچے کو ایسا ماحول دوں گی جہاں وہ آزاد خیالی اور محبت کے ساتھ پروان چڑھے۔ میں نے سیکھا تھا کہ کسی بھی بیماری کو سمجھنا اور اس کا حل نکالنا ممکن ہے، بس انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جو مشکلات میں صبر اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب میں ماضی کی تکالیف کو ایک سبق کے طور پر دیکھتی تھی۔ میں نے اپنے والدین، سسرال اور دوسرے لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دیا، لیکن میں نے ان سے فاصلہ رکھنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں جان چکی تھی کہ عزت اور سکون انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی۔ میری کہانی کا وہ باب جس میں میں بے بسی، تنہائی اور بیماری سے لڑ رہی تھی، اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا جس میں ایک مضبوط، خود مختار اور خوشباش عورت کے طور پر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ انسانی فطرت کا ایک تلخ پہلو یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس طاقت، اختیار یا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوتا، اسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور، بے سہارا یا معمولی حیثیت رکھنے والے شخص کو نہ صرف اپنے پرائے بلکہ اپنے ہی گھر کے افراد میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ شخص کسی بھی طریقے سے با اختیار ہو جاتا ہے یا کسی بااثر شخصیت کی سرپرستی حاصل کر لیتا ہے، تبھی لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اور اس کی رائے کو اہمیت دی جانے لگتی ہے۔ میری اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی تجربہ ہوا۔ جب میں نفسیاتی مسائل سے گزر رہی تھی اور وسواسی اضطراب، obsessive compulsive disorder جیسی بیماری کا شکار تھی، تو میرے سسرال والوں نے مجھ پر الزامات لگائے، مجھے برا بھلا کہا، حتیٰ کہ میرے شوہر نے بھی مجھے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ میرے ماں باپ نے بھی میری حمایت کرنے کے بجائے یہی کہا کہ بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، اپنی شکایت کا موقع نہ دینا۔ گویا میرے احساسات اور میری تکالیف کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ لیکن جب میری زندگی میں وہ عورت آئی جس کے پاس طاقت تھی، وسائل تھے اور وہ بااثر شخصیت تھی، تبھی لوگوں نے میری عزت کرنا شروع کی۔ اسی عورت نے نہ صرف میری بیماری کو پہچانا بلکہ اس کا مکمل علاج بھی کروایا۔ جب اس عورت نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور میرا ساتھ دینا شروع کیا، تبھی میرے سسرال والوں نے مجھے عزت دینا شروع کی۔ پہلے یہی لوگ مجھے مسئلہ سمجھتے تھے، لیکن اب انہیں میری موجودگی گوارا ہونے لگی، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میری پشت پر ایک بااثر شخصیت ہے۔ میرے شوہر کو اسی عورت نے ایک بڑی نوکری پر لگوایا، جس میں اسے نہ صرف ایک اچھی تنخواہ ملنے لگی بلکہ گاڑی اور رہائش بھی دی گئی۔ جب میرے سسرال والوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی ترقی ہو رہی ہے تو انہوں نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ پہلے وہ مجھے ذلیل کرتے تھے، لیکن اب میری عزت کرنے لگے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی گئی تو وہ عورت میرا ساتھ دے گی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم طاقت کی حقیقت کہہ سکتے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی اسی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ جو ماں باپ پہلے مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹیاں صبر کرتی ہیں، سسرال میں شکایت نہیں کرنی چاہیے، وہی لوگ اب مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری جان پہچان اس عورت سے ہے تو فلاں رشتہ دار کے لیے نوکری کی سفارش کرو، فلاں کا کام کروا دو۔ یعنی انہیں میری اہمیت تب محسوس ہوئی جب میرے پیچھے ایک طاقتور شخصیت کھڑی تھی۔ پہلے میں ان کے لیے ایک پریشانی تھی، لیکن جب مجھے سپورٹ مل گئی تو وہی لوگ اب فائدہ اٹھانے کے چکر میں پڑ گئے۔ اب میری زندگی بہتر ہو چکی ہے، میری بچی کی اچھی پرورش ہو رہی ہے، میرے پاس معاشی مسائل نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ مجھے ایک ایسا سہارا ملا ہے جو مجھے صحیح مشورے دیتا ہے، میرا ساتھ دیتا ہے اور میرے مسائل کو سمجھتا ہے۔ میں اس عورت کو اپنی دوست سمجھتی ہوں، کیونکہ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ بیماری کوئی گناہ نہیں ہوتی اور ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ خاص طور پر مڈل کلاس طبقے میں ہر نفسیاتی بیماری کو پاگل پن سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن، وسوسے یا کسی اور ذہنی بیماری میں مبتلا ہو تو لوگ اسے نفسیاتی مریض کی بجائے پاگل کہہ دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور بیماری کا علاج کروانا نہ صرف ایک انسانی فریضہ ہے بلکہ سنت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اور جب دوا بیماری کے موافق آتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی کہانی کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں
کہ اگر کسی کو کوئی نفسیاتی بیماری لاحق ہو تو اسے نظر انداز کرنے یا پاگل کہنے کے بجائے اس کا صحیح طریقے سے علاج کروایا جائے۔ مڈل کلاس اور نچلے طبقے میں خاص طور پر نفسیاتی مسائل کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ یا تو شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ وہ عورت نہ ہوتی تو شاید میں بھی کسی ایسے انجام تک پہنچ جاتی جس کا تصور بھی خوفناک ہے۔ آج میں ایک نارمل زندگی گزار رہی ہوں، لیکن یہ سب اسی عورت کی طاقت اور مدد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کا ساتھ ملا تو مجھے بے عزت ملی، ورنہ میرے اپنے بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ دنیا میں عزت انہیں ہی دی جاتی ہے جو یا تو خود طاقتور ہوں یا پھر کسی طاقتور کی سرپرستی میں ہوں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے اور یہی طاقت کی اصل پہچان ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔